میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سلف صالحین کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے کس حد تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، کس حد تک ذکر و اذکار سے انہیں لگاؤ تھا اور کس حد تک انہیں اس عمل سے لذت ملتی تھی۔ ان تمام چیزوں کو سرسری طور پر بیان کیا جاتا رہتا ہے، لیکن میں ایک تو جھلک پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا۔ میدان محشر ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اپنی حدت اور اپنی شدت کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا۔ اس عرش کے سائے تلے جگہ جسے ملے گی 7 مخصوص اعمال کرنے والوں میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے دل مسجدوں سے معلق رہتے ہیں، جن کے دل مسجدوں سے اٹکے رہتے ہیں، جو ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ ان خوش نصیبوں میں سے، ان خوش بختوں میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجدوں سے معلق ہو، لٹکا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ کا مطلب یہ ہے کہ اذا خرج منه حتى يعود الیہ، ایک نماز کی ادائیگی کے بعد جب وہ مسجد سے نکلے تو اسے اس وقت تک چین نہ آئے حتى يعود الیہ، جب تک وہ مسجد لوٹ نہ آئے دوبارہ دوسری نماز کی ادائیگی کے لیے۔ یہ ہے اس کا مطلب رجل قلبه معلق فی المساجد۔ یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ایک آدمی مسجد ہی میں ہمیشہ بیٹھا رہے، ہرگز مطلب نہیں۔ حقوق کی ادائیگی کرنے کے لیے دنیا کا حصول بھی ضروری ہے، اس سے شریعت نے ہرگز منع نہیں کیا، لیکن ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی کی فکر اگر دامنگیر ہو تو پھر ایسے لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور یقیناً اگر وہ کیفیت انسان جان لے تو پھر اسے اگر ہمیشہ مسجد میں بیٹھنا پڑے تو یہ آسان ہے بنسبت اس گھڑی کے جس گھڑی میں ایک انسان کو جو کیفیت لاحق ہوگی اور جو دقت اور مصیبت اور مشقت لاحق ہوگی، اس مشقت کو اگر سوچ لے، صحیح طور پر اس کا ادراک ہو جائے تو یقین جانے ایک انسان یہ گوارا کر لے گا کہ 24 گھنٹہ مسجد میں اگر بیٹھنا پڑے تو یہ آسان ہے بنسبت اس گھڑی کے جو نہایت ہی عجیب گھڑی ہوگی، ہیبت ناک گھڑی ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی میں سب ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ نماز کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کا تصور محال ہے۔ جس طرح سے پانی کے بغیر مچھلی کا وجود اور اس کی زندگی ناممکن ہے، اسی طرح سے ایک مومن کی زندگی نماز کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو اسے نماز ضرور چاہیے اس کی زندگی کے بقا کے لیے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی رہے، وہ روحانی زندگی، اس دھرتی پر جینے کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اس دھرتی پر جی رہے ہیں مگر دھرتی پر بوجھ ہیں، بوجھ بن کر کے نہیں جینا۔ اس دھرتی پر جینا تو شان سے اپنی پہچان بنا کر کے ایک مومن ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقراری ہو، محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہو، ان دونوں شخصیات سے الفت لگاؤ اور پیار ہو اور نماز سے دور ہو۔ رب کی محبت ہے، رسول سے لگاؤ ہے اور نماز سے مطلب نہیں، تو پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت سے اس کا کوئی لگاؤ نہیں، کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، سلف صالحین کے واقعات بہتیرے ہیں
ان میں سے میں ایک دو آپ کے سامنے اختصار سے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبید اللہ القواریری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ کبھی میری عشاء کی نماز کی جماعت نہیں چھوٹی۔ صرف وہ ایک نماز کی بات کر رہے ہیں کسی مخصوص زاویے سے، کہہ رہے ہیں عشاء کی نماز کی جماعت مجھ سے کبھی نہیں چھوٹی، البتہ ایک دن مہمان آیا اور مہمان کی خاطر مدارات کرنے میں، اس کو کھلانے پلانے اور دیگر جو تکریم ہوتی ہے مہمان کی، تو مہمان کی تکریم کرنے میں مشغول اور مصروف ہو گیا۔ مصروف اتنا ہوا کہ عشاء کی نماز کی جو جماعت تھی وہ نکل گئی۔ جان بوجھ کے نہیں، وہ مصروف ہو گئے، وہ ذہن سے نکل گئی بات کہ جماعت عشاء کی ہونے والی ہے۔ جماعت کی بات ہو رہی ہے، جماعت چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، جماعت چھوٹ گئی۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، بصرہ کے کسی قبیلے میں شاید کسی مسجد میں جماعت مل جائے۔ اب بصرہ کے قبیلوں کی مسجدوں کی تلاش میں تاکہ جماعت مل جائے، کہہ رہے ہیں میں گیا، مگر جب مسجد کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکل رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں میں وہاں سے واپس ہوا گھر کی طرف، چونکہ میرے سامنے وہ دو حدیثیں تھیں۔ حدیث کیا تھی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اکیلے نماز پڑھنے میں 25 گنا کا فرق ہے۔ دوسری روایت میں ہے 27 گنا کا فرق ہے، یعنی اکیلے نماز پڑھنا یہ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ، ان دونوں میں 27 گنا کا فرق ہے۔ جو شخص اکیلے نماز پڑھے گا اس کو 1 ریال ملے گا، جو شخص جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے گا اس کو 27 ریال ملے گا۔ اور میں کہتا ہوں 1 کے مقابلے میں اگر 2 ملے تو ہمیں یہاں سے وہ اگر پیدل جانا ہو تو گیٹ نمبر 7 چلے جائیں گے۔ 27 گنا فرق ہے جماعت اور عدم جماعت کا۔ کہتے ہیں یہ حدیث میرے سامنے تھی، میں گھر آیا اور میں نے عشاء کی نماز 27 مرتبہ پڑھی۔ یہ واقعہ ہے، ضروری نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی واقعہ ہے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ کسی کی جماعت چھوئے تو 27 مرتبہ پڑھے، ہرگز نہیں، ایک ہی بار فرض ہے۔ کہہ رہے 27 مرتبہ پڑھی وہ نماز عشاء کی اپنے گھر میں۔ آپ اس نقطے کو ذرا سمجھیں، نماز اور نماز کے ساتھ جماعت، بات صرف جماعت کی ہو رہی ہے اور ہم تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بہت سنگین جرم ہے، سنگین جرم ہے، آپ یقین کریں، نوٹ کر لیں، سنگین جرم ہے۔ اور یہ اتنا بھیانک جرم ہے جس جرم کی بھرپائی مرنے کے بعد اس کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں میں سو گیا، سویا جب تو خواب دیکھتا ہوں کہ کچھ گھوڑ سوار ہیں، ان کا میرے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے گھوڑ سواری کا، ان کے گھوڑے آگے نکل رہے ہیں اور میرا گھوڑا پیچھے ہے۔ عبید اللہ القواریری کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میرا گھوڑا ان گھوڑ سواروں کے گھوڑوں سے پیچھے ہے۔ کہہ رہے ہیں میں ایڑ لگاتا ہوں تاکہ گھوڑا تیز چلے اور لوگوں کو پالے یا آگے نکل جائے یا کم سے کم ساتھ پا جائے۔ کہتے ہیں اس گھوڑ سواروں میں جو سب سے آگے نکلے ہوئے تھے، اس میں جو سب سے پیچھے تھا وہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے گھوڑے کو مت تھکاؤ، اس کو ایڑ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو دوڑانے اور تھکانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم آگے نہیں نکل سکتے، تم ہمیں نہیں پا سکتے، خواب ہے یہ، تم ہمیں نہیں پا سکتے۔ تو یہ عبید اللہ القواریری کہتے ہیں اس شخص سے خواب میں کہ آخر میں تم لوگوں کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا، میرے مقدر میں پیچھے ہی رہنا ہے آج اس مقابلے میں۔ وجہ کہا یہ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور تم نے عشاء جماعت کے بغیر پڑھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے دکھایا ہے کہ جماعت بلا وجہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ بات جماعت کی ہو رہی ہے، یہ بلا وجہ جو بیٹھ کر کے ہم نماز چھوڑتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول،
وہ کہتے ہیں کہ عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کی آواز یہ رب کی آواز ہوتی ہے، گویا کہ رب پکار رہا ہے آپ کو، رب کا منادی ہے، رب کا منادی۔ اگر فورمین پکارے اور اس اپنے سے بڑے والے کے حوالہ دے کر کے آدمی کھانا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، نیند کو تج دیتا ہے، رب کا منادی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، رب کی طرف سے یہ انسان مندا لگاتا ہے کہ گویا کہ رب بلا رہا، آؤ میرے دربار میں نے تمہیں بہت کچھ نوازا، بے شمار نوازا ہے، آؤ کچھ تو شکریہ ادا کر جاؤ، اور اس شکریہ کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا، پلس مزید تمہیں کچھ چیزیں ملیں گی، رب کی رضا حاصل ہوگی، اور بہت ساری نعمتیں اللہ رب العزت نچھاور کرے گا۔ کہتے ہیں کہ عامر بن عبداللہ بن زبیر نے جب مؤذن کی آواز سنی، اور یہ حالت کب تھی، کس حال میں یہ تھے، لکھا ہے کہ جہاں کہیں کے عالم میں تھے، بالکل موت قریب تھی۔ تصور کریں کہ ایک انسان مرض الموت میں مبتلا ہو اور مؤذن کی ندا اس کے کان میں پڑے اور وہ مچل جائے، یہ اللہ رب العزت کی محبت کی علامت اور نشانی ہو سکتی ہے۔ یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہو سکتا، یہ خاص مومن بندے کا کام ہو سکتا۔ کہتے ہیں جب مؤذن کی ندا کان میں پڑتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو کہتے ہیں مجھے پکڑو مسجد لے چلو۔ وہ لوگ کہتے ہیں آپ بیمار ہیں اور بیماری کی اس سچویشن میں ہیں، اس کیفیت میں، جہاں آپ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، آپ سے چلا نہیں جا رہا ہے، آپ کے پاس عذر معقول ہے، عذر شرعی ہے، عذر شرعی ہے۔ کہتے نہیں، رب کا منادی پکارے اور عامر کی مجال کی آواز سن کر کے خاموش رہے، حرکت نہ کرے اور رب کے دربار میں حاضری نہ دے، یہ عامر کی مجال نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں پکڑ کر کے سہارا دے کر کے مسجد لے جاتے ہیں، مغرب کی نماز ہے، ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت نصیب نہیں ہوتی ہے، وہیں پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد جان آخری کے حوالے ہو جاتی ہے، روح قبض، وفات ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائی کوئی اس سے بڑی مجبوری، اس سے بڑی خراب حالت ایک انسان کی اس دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل موت کا عالم ہے، روح اب نکلے کہ تب نکلے، اس وقت رب کا منادی ندا لگائے تو پھر آدمی بے چین اور مضطرب ہو جائے۔ یہی دراصل اللہ کو مطلوب ہے، اسی چیز کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کھا کر کے عیش و مستی کر کے کھاؤ کھجاؤ سو جاؤ والی یہ جو کیفیت ہے، یہ اللہ رب العزت کو مطلوب نہیں ہے۔ کھانا سونا انسانوں کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ بھی یہی کرتی ہے، پھر ہم میں اس میں فرق کیا رہ جائے؟ ہم میں اور حیوانوں میں ذرا فرق آپ بتائیں۔ اگر کھانا اور سونا اور زندگی گزار کر کے ایک متعینہ مدت تک رہ کر کے پھر موت کے گھاٹ اتر کر کے اگر اسی کا نام زندگی ہے اور اسی لیے ہم بنائے گئے ہیں اور اسی لیے ہم رہتے ہیں اور صرف اتنا ہی ہمارا کام ہے، تو میرے بھائی میرے دوست معاف کیجئے گا، پھر ہم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے، اور انہیں یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ اب جسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو وہ عبادت کرے، عبادت کرے، ہر چیز اس دھرتی پر جتنی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ رب العزت کی پاکیزگی اور تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ یہ انسان عقل و شعور رکھتے ہوئے اور سجدے کی طلب نہ ہو تو حیوان بہتر ہیں۔ اس زاویے سے اگر دیکھیں
تو حیوان اللہ رب العزت کی پاکیزگی اور تسبیح بیان کرنے سے غافل کبھی نہیں ہوتے، جتنی مخلوقات ہیں. اور یہ انسان غافل ہو جائے تو اس زاویے سے اگر ترازو قائم کیا جائے تو وہ بہتر نکلیں گے. بات سخت ہے لیکن حقیقت ہے. حقیقت ہے، کیا کرے گا، کہنے پڑتا. میرے بھائی، محمد بن مبارک السوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے جب کبھی نماز جماعت رہ جاتی، یعنی کبھی جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتے تو روتے تھے. جماعت کے ساتھ نماز اگر کبھی کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تو روتے تھے. ہم تو سوچ نہیں سکتے کہ دین کے لیے کبھی آنکھ سے آنسو نکلے. ہاں، دنیا کے لیے تو ممکن ہے. یہ اسلاف تھے. میں آپ کو بتا دوں، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک انصاری صحابی کا گھر مسجد سے سب سے دور تھا. یعنی اتنا دور مسجد سے گھر کسی اور کا نہیں تھا. سب سے دور گھر اگر کسی کا تھا مسجد سے تو وہ ایک انصاری صحابی تھے. کہتے ہیں کہ وہ سب سے دور رہتے ہوئے کبھی ان کی جماعت نہیں چھوٹی. کبھی ان کی جماعت نہیں چھوٹی. مسجد ان کے گھر سے سب سے دور ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں مسجد قائم ہے، بنی ہے، وہ علاقے میں سب سے لاسٹ میں اگر کسی کا گھر ہے تو وہ اس صحابی کا گھر ہے. اور اس صحابی کی حالت یہ ہے کہ اس شخص کی کوئی نماز تو دور، کوئی جماعت نہیں چھوٹتی ہے. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے یا کسی دوسرے شخص نے ان سے کہا کہ اللہ کے بھلے بندے ایک گدھا خرید لو تاکہ رات کی تاریکی میں اور دن کی دھوپ کی شدت میں اس گدھے پر سوار ہو کر کے آ جایا کرو. تو ذرا ان کا جواب سنیے. وہ کہتے ہیں ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد. مجھے اس میں کوئی خوشی نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے بغل میں ہو، مسجد کے پہلو میں ہو، مسجد کے آس پاس ہو. مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں. ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد، مسجد کے بغل میں ہو میرا گھر، مجھے اس تعلق سے کوئی خوشی نہیں ہے. اور آگے کہتے ہیں انی ارید، بلکہ میری چاہت، میری طلب اور تمنا تو یہ ہے کہ ان یکتب لی ممشای الی المسجد ورجوعی اذا رجعت الی اہلی. بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب میں گھر سے مسجد آؤں اور مسجد سے جب لوٹ کر اپنے بچوں میں جاؤں تو یہ جانا اور آنا لکھا جائے. اور حدیثوں میں ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے نکلتا ہے تو پہلا قدم جب رکھتا ہے تو ایک گناہ جھڑتا ہے، دوسرا ہر قدم جب رکھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں. یہ صرف ابھی آنے اور جانے کی بات ہو رہی ہے. نماز کی فضیلت، جماعت کی فضیلت، اس کے اجر و ثواب، اور اس کے فوائد، وہ سب بعد کی باتیں ہیں. کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ گفتگو نبی مکرم، کتنے خوش نصیب ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو سنی اس انصاری صحابی کی تو آپ نے فرمایا قد جمع اللہ لک ذالک کلہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں جمع کر دی ہیں. یعنی جو نماز کو جماعت، مسجد کا فائدہ، یہ اور وہ ہی نہیں بلکہ جانے اور آنے کا بھی اللہ نے موقع میسر کر رکھا ہے. یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے فوائد، سارے برکات تمہیں حاصل ہیں. اللہ نے تمہارے لیے قد جمع اللہ لکا، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں جمع کر رکھی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. میرے بھائی دوستو، باتیں بہت ساری ہیں اور سمجھنے کے لیے اللہ اس کے رسول کا کیا ایک فرمان کافی نہیں ہے، ہزار واقعات سنانے کی ضرورت نہیں ہے.
ایک دو واقعات، ایک دو دلائل انسان کے لیے کافی ہیں اگر دل میں ایمان کی رمق ہو، دل میں ایمانی نور ہو، تو پھر یہ روشنی انسان کے ظاہر پر بھی عیاں ہوتی ہے اور نمایاں ہوتی ہے اور دکھتی ہے۔ اور میں بتا دوں آپ کو، مسجد، نماز، عبادت، اللہ کی محبت، یہ سب ساری چیزیں اگر واقعتاً ایک انسان کے جی میں، دل میں اگر یہ مقام ہو، یہ جگہ ہو، تو پھر بے چینی بڑھتی ہے۔ جیسے دنیا کے تعلق سے بے چینی بڑھتی ہے، ایسے ہی اگر واقعتاً محبت ہو، محبت الہی اور محبت رسول اگر دل میں ہو تو بے چینی بڑھے گی، سکون نہیں مل سکتا، دل بالکل مضطرب، بے چین و پریشان ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ محبت ہے عبادت سے، محبت ہے عبادت سے، محبت ہے نماز سے، لگاؤ ہے مسجد سے، اور یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ محبت ہے اللہ سے جو خالق اور مالک ہے۔ میرے بھائی ایک بات اور بتا دوں آپ کو، دین اور دنیا کا فرق یہ ہے کہ دنیا آپ کتنا بھی حاصل کر لیں، دنیا آپ کتنا بھی حاصل کر لیں، ملنے کی صورت میں بھی، نہ ملنے کی صورت میں بھی، آپ پا جائیں دنیا بھرپور طور پر تب بھی، اور نہ پائیں تب بھی، دونوں صورتوں میں بے چینی ختم نہیں ہوتی، دونوں صورتوں میں بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے کوئی ایک مثال دے دے، کوئی دنیا پرست شخص ہو اور دنیا بھرپور طور پر ہو، اتنا اس کے پاس دنیا ہو کہ اسے خود پتہ نہ ہو کہ کتنا اس کے پاس مال ہے، لیکن کیا کبھی اس کو آپ نے چین و سکون سے رہتے ہوئے دیکھا؟ جس کے پاس جتنا زیادہ دنیا ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ بے چین و مصیبت پریشان ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جس کے پاس دین ہو، اس کو جو لذت ملتی ہے، اس کو جو سکون ملتا ہے، اس کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ بیان کرنے سے انسان قاصر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار آتا ہے، دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ قرآن ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، تو پھر اللہ کے ذکر سے خود کو لگا لیجیے۔ اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر نماز ہے، سب سے بڑا ذکر نماز ہے، سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ نماز جس سے ہم غافل ہیں، جس سے ہم بے پرواہ ہیں، یقین جانیں یہ بہت بڑا خسارے کا سودا ہے۔ میرے بھائی ذرا سمجھیں اور ہوش کے ناخن لیں، ابھی کچھ نہیں مل رہا ہے۔ موت کے آنے سے پہلے جتنی جلدی آدمی ہوش کے ناخن لے لے، جتنی جلدی جاگ جائے، ہوشیار ہو جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو، آنکھ موند گئی تو دروازہ بند۔ اب جب دروازہ بند تو کوئی کسی قسم کا پرسان حال نہیں ہو سکتا۔ ایک بیماری ہمارے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، دامن ومن کچھ نہیں کام آئے گا۔ آپ کے اپنا ایمان ہوگا، آپ کے اپنے اعمال ہوں گے۔ اگر ایمان و عمل درست، نتیجہ درست، ایمان و عمل میں کھوٹ، جن کے دامن پکڑ کر مچلنے کی بات کرتے ہیں وہ خود پریشان ہوں گے۔ انبیاء نفسی نفسی اللہم سلم اللہم سلم نعرہ لگائیں گے، اور آپ انبیاء سے بڑی ذات اور ہستی کس کو تصور کر سکتے ہیں؟ اگر سب سے بڑی محبوب ہستیاں رب سے اپنی سلامتی کے لیے دعائی لگائیں، پھر کون ہے وہ شخص جو ہمارا اور آپ کا پرسان حال ہو سکے؟ قبل اس کے کہ ابھی جان میں جان ہے، اللہ کی طرف لوٹ آئے اور توبہ طائب ہوں، اور نماز کی طرف اور دیگر افعال خیر کی طرف پلٹیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا ابھی سے شروع کریں۔